سورت کا نام ہے سورۃ النجم۔ مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 23۔ سورۃ الاخلاص کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت کا اختتام جس لفظ پر کیا، اس سورت کا آغاز اس لفظ سے کر دیا، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، تو اس کا آغاز وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کا ذکر تھا، پیغمبر کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کا ذکر تھا، تو اس صورت میں اثبات رسالت کرتے ہیں۔ سورۃ النجم کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہریہ، نفی شفاعت قہریہ، اور مشرکین کی دو قسموں پر رد۔ مشرکین کی کتنی قسموں پر؟ مشرکین بالکواکب، جو ستاروں کو رب کا شریک بناتے ہیں، ان کا رد، اور مشرکین بالعباد الصالحین، لات، عزا، یہ کیا تھے؟ ٹھیک ہے نا، مشرکین بالعباد، ٹھیک ہو گیا۔ اگر صالحین بھی نہ بھی لگاؤ گے تو کیا معنی کرو گے؟ مشرکین بالعباد۔ تو سورت کا کیا دعویٰ ہے؟ نفی شفاعت قہریہ اور شرک مشرکین کی دونوں قسموں کی، مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالعباد، ٹھیک ہو گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی، اذا هَوَى، جب وہ غروب ہوتا ہے، ایک، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی، اذا هَوَى، جب وہ اترتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا، نہ وہ بھٹکا، وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ کہتا عن الهوى، خواہش سے، ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے، یوحی، جو کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے اس کو سخت طاقت والے فرشتے نے، ذو مرتن، جو طاقت والا ہے یا حسن والا ہے، فاستویٰ، پس برابر ہوا وہ، وہو بالافق الاعلیٰ، اور درا حال ہے کہ وہ آسمان کے بلند کناروں پر تھا، ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، پس اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہوا اندازہ قوسین کا، بلکہ ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ پہلی آیت سنو، والنجم اذا هوی، اس قسم کو شاہد بنایا گیا ہے کس جواب قسم پر؟ ما ضل صاحبکم وما غوا پر۔ تو قسم کیا ہے؟ قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ اترتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اترتا ہے۔ تو ستارے کو کیسے گواہ بنایا اس بات پر کہ ما ضل صاحبکم وما
غوا۔ ایک انداز یہ ہے کہ یہاں نجم سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جواب کئی اقوال ہیں۔ ایک نجم جنس ہے، سارے ستارے مراد ہیں، ذکر مفرد کا ہے، مراد سارے ستارے ہیں۔ دوسرا قول کہ یہاں نجم سے مراد قرآن کے حصے ہیں۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے نا نزول قرآن منجمن یا انزل القرآن نجما نجما، تو کیا مطلب ہے؟ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، الگ الگ حصے، 3 آیات، 5 آیات، رکوع، سورت، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ تو اب اگر قرآن والا مراد لیا جائے تو امام ابن قیم کہتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یہ قرآن کے حصے اور آیتیں گواہ ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے نہ بٹکا ہے۔ یہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے حصے اور آیات اس بات پہ شاہد ہیں کہ پیغمبر بٹکا گمراہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں جی، ما ضل صاحبکم، یہاں ایک ضلہ ہے ایک غوا ہے، 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک ضلہ کہتے ہیں بغیر علم کے گمراہ ہونا، اور غوا کہتے ہیں علم کے ساتھ گمراہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کیا ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو راستہ ہی بھول گیا، سمجھئے، اور ایک غوا کہ بھئی علم کے باوجود بٹک رہا ہے، راستہ ہی دوسرا اختیار کیا ہے اس نے۔ تو پیغمبر ان دونوں باتوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہاں، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ بہکا ہے، وما غوا، اور نہ وہ گمراہ ہوا ہے، اپنے راستے مقصد سے ہٹائے، وما ینطق عن الہوا، اور نہیں بولتا وہ خواہش سے۔ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں کہہ رہا، بلکہ کس سے کہہ رہا ہے؟ وحی سے۔ بھئی ما ینطق عن الہوا، خواہش سے نہیں کہہ رہا، کس سے کہہ رہا ہے؟ قرآن کی وحی، ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ بیان پیغمبر کا، یہ کہنا پیغمبر کا، الا وحی، مگر وحی ہے، یوحا جو کی جاتی ہے اس کی طرف، علمہ شدید القوا، سکھایا ہے یہ قرآن اس پیغمبر کو شدید القوا، سخت طاقت والے نے۔ جبریل کے اوصاف ہیں، معلم قرآن جبریل کے کیا ہیں؟ اوصاف ہیں۔ سکھایا ہے اس کو قرآن سخت طاقت والے نے، اور وہ سخت طاقت والا فرشتہ کیسا ہے؟ ذو مرتین، جو حسن والا ہے۔ ایک معنی طاقت والا بھی، اور دوسرا معنی کیا کرو؟ حسن والا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے حسن کیوں نہ ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ فرمایا ذو مرتین، جو حسن والا ہے، طاقت والا ہے، فاستوا، پس وہ برابر ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ تھا وہ فرشتہ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، بلند کناروں پر، آسمان کے بلند کناروں پر تھا۔ میری طرف دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جبریل کو دیکھنے کا ذکر 2 مرتبہ کیا ہے اپنی اصلی حالت میں۔ عموماً جبریل امین مختلف صورتوں میں آتے تھے، اور اکثر اوقات ایک صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے، جن کی خصوصیت ہے اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اس کے علاوہ مختلف صورتوں میں آتے۔ ایک مقام پر جب ابتدائی وحی آپ پر اتری تھی، ابتدائی زمانہ تھا نزول وحی کا، جبریل امین نے آپ کو اپنا وجود دکھایا، آپ کھڑے ہیں، جبریل کو دیکھا کہ وہ آسمان کے اس بلند و بالا کھلے کناروں میں ظاہر ہوا،
نبی علیہ السلام نے فرمایا 600 پر تھے اس کے، اور جب کھولے اس نے پر تو بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بعض تفسیروں میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. تو جبریل کو ایک اس مقام پہ دیکھا، اور جبریل اوپر اپنی حالت میں دیکھا نا آپ کو، جبریل نیچے اترا، پھر قریب آیا. کتنا قریب آیا؟ فرمایا ثم دنا، پھر قریب ہوا، فتدلی، اور قریب ہوا. کتنا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، جبریل اور آپ کے درمیان قوسین کا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. قوسین کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. دوسری مرتبہ جبریل کو نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. معراج کی رات اپنی اصلی شکل میں کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جہاں جبریل رک گئے اور نبی علیہ السلام آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں مرتبہ کا ذکر یہاں کرتا ہے قرآن. صرف الفاظ کی تعبیر کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. فرمایا ذو مرتن، جو حسن والا ہے، طاقت والا ہے، فاستوی، پس برابر ہوا وہ جبریل، وہو بالافق الاعلی، اور وہ تھا، افق کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو کہتے ہیں. ٹھیک، الاعلی بلند، وہ بلند کناروں پر تھا آسمان کے. ثم دنا، پھر قریب آیا، فتدلی، پس اور قریب آیا، فکان قاب قوسین، پس تھا اندازہ قوسین، دو قوسوں کا، او ادنا، یا اس سے بھی کم، یعنی اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. فاوحى الى عبده ما اوحى، پس وحی کی اس کے بندے کی طرف، ما اوحى، جو وحی کرنی تھی، ما اوحى، جو وحی کی. جی جی، جب بھی پیغمبر کا تعریف کے مقام پر ذکر ہوتا ہے تو وہاں عبدیت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا مرتبہ اس کا کیا بننا ہے؟ اپنے مالک کا عبد بننا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. ٹھیک ہے نا؟ لما قام عبد اللہ. ٹھیک ہے؟ تو اب کا فکان قاب قوسین او ادنا. قاب کہتے ہیں کمان کے اس دستے کو قاب کہتے ہیں. کمان کے جس دستے سے آپ پکڑتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاب. یہ جو ایسے کمان بنا ہوتا ہے درمیان سے جہاں پکڑتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں. اس دستے سے ایک طرف کو ایک قوس کہتے ہیں، اور دستے کی دوسری طرف کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا قوس کہتے ہیں. تو ہر کمان میں دو قوس ہوتے ہیں. تو ہر کمان میں دو قوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ دستے سے ایک طرف ایک اور دستے سے دوسری طرف یہ دوسرا حصہ. تو اب مانا کرو گے جبریل کتنا پیغمبر کے قریب آیا؟ فرمایا اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا قوسین کا ہے. یہ دیکھو ایک قوس ہے اور یہ دوسرا قوس، قاب درمیان میں ہے اور یہ ایک قوس ہے اور یہ. فرمایا قوسین، کمان کے جو دو سرے ہیں ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا قریب ہوا. او ادنا، او بمانے بل کے لے لو، شک نہیں ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا. او بھائی پوش ہوئی. ایک دوسری توجہ کہ عرب کے محاورے کے طور پر یہ کہا گیا ہے، اور عرب جب دو قبیلے صلح کرتے، آپس میں جنگ بندی ہوتی، معاہدہ اور صلح کرتے، تو دو قبیلوں کے سردار اٹھتے، ہر آدمی اپنا کمان لے کے آتا. تو اس سردار نے یہ کمان پکڑی، یہ دیکھو، یہ دوسرا ہے اس نے اپنی کمان لی،
دونوں نے کمانوں کو کیا کر لیا؟ ملا لیا۔ جب دونوں کمانوں کو ملا لیا، سمجھ آ گئی؟ تو اب فرمایا قاب قوسین او ادنا، ٹھیک ہے، دونوں قوس یہ بھی مل گئے اور یہ بھی، اور پھر ایسے کر کے دونوں دھاگے ساتھ ہو جاتے ہیں، دونوں دھاگے آگے سر کے، اس میں ایک ہی تیر رکھ کے دو کمان دو ہوتے اور تیر ایک ہوتا، یعنی اشارہ ہوتا کہ ہم دشمن کے اوپر ایک طرح برسیں گے، ہمارا اتفاق ہو گیا، دشمن ایک ہے سب کا، سمجھ آ گئی، ہم ایک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ عرب کا کیا ہوتا؟ اتحاد کا ایک محاورہ ہوتا، یہ ایک صلح کا طریقہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو معنی کرو کہ قریب ہو گئے قوسین، کہ اگر یہ معنی کرو گے تو اب ادنا کا معنی یہ کرو گے کہ جبریل آیا اور نبی سے بالکل پیوست ہو گیا، جڑ گیا، اور اس کی تشریح آپ کو حدیث میں یوں ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے، جبریل نے نبی علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ سینے سے پکڑ کے یوں 3 دفعہ دبا لیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، ٹھیک ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ قوسین جوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ایک تیر ہے، یہ اس سردار نے پکڑا ہے، دوسرا کمان ہے، دوسرے سردار نے دوسرا کمان پکڑا ہے، یہ دونوں آ کے ایسے ملا لیتے، ٹھیک ہو گیا۔ جب 2 تیر ایسے جڑ گئے تو دھاگے کہاں جائیں گے؟ دھاگے آپس میں مل گئے، تو یہ دھاگے جتنے قریب ہوئے جبریل اور محمد اتنے قریب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھن آگے۔ فکان قاب قوسین، پس تھا اندازہ 2 قوسین کا، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب، آگے۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، اتنا قریب آیا تو کیا کیا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پس وحی کی اس کے بندے کی طرف، یعنی اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا جو اس نے وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رآ، نہیں جھٹلاتا دل یا نہیں انکار کرتا دل۔ جھٹلانا تو پھر کذبہ کے معنی میں لے لوگے، کذبہ کو کس کے معنی میں لوگے؟ تو معنی کرو گے نہیں جھٹلاتا دل اس کو جو اس نے دیکھا، جو کذبہ کے معنی میں لوگے تو معنی کرو گے نہیں انکار کرتا دل، کس بات سے؟ ما رآ، اس سے جو پیغمبر نے دیکھا۔ یعنی یہ مطلب نہیں آپ کبھی کبھی ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں پر دل انکاری ہوتا ہے، پتہ نہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، سمجھ آ گئی؟ فرمایا ایسا دیکھنا نہیں انکار کیا دل نے، ما اس سے رآ جو پیغمبر نے دیکھا جبریل کو، افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑتے ہو پیغمبر سے علی اس پر ما یرا جو اس نے دیکھا ہے؟ بھائی دیکھا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، تو کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اس پر کہ جو اس نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور صرف اسی مرتبہ نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور البتہ تحقیق دیکھا ہے انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ بھی۔ یہ ایک مرتبہ جبریل کو نہیں دیکھا بلکہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا، وہ کدھر؟ عند سدرۃ المنتہی، عند اوپر لکھو گے نا نزلتن اخرى اے مرتن اخرى، ٹھیک ہو گیا۔ تحقیق دیکھا ہے پیغمبر نے جبریل کو دوسری مرتبہ، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، اور منتہی جس پہ انتہا ہوتی ہے، یعنی یہ وہی مقام ہے کہ فرشتوں کے عروج کی، صعود کی، اس تک کیا ہے؟ انتہا ہے، اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے۔ یہ ایسا درخت ہے جو انتہا پر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہے جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہی کے پاس جو جنت ہے وہ کون سی ہے؟ اسی کے پاس ہے جنت المأویٰ، رہنے کی جنت۔ اذ یغشی السدرۃ، جب ڈھانپا السدرۃ بیری کو، اس درخت کو، ما یغشا جس چیز نے ڈھانپا، ما زاغ البصر،
نہیں پھری آنکھیں اس سے، وما طغیٰ اور نہ آگے بڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سدرہ کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کے اس درخت کو، فرمایا سونے کی ٹڈیاں پتنگیں اس طرح اس کے اوپر گر رہی ہیں اور ایک نور اس پہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا تھا؟ فرشتے تھے، اس پہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ایک ہجوم تھا اس سدرۃ المنتہا، اس درخت کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا جب ڈھانپا سدرہ کو، اس بیری کے درخت کو، ما یغشا، جس چیز نے ڈھانپا، کس نے ڈھانپا؟ فرشتوں نے ڈھانپا، ٹھیک ہے نا؟ ما زاغ البصر، تو پیغمبر نے دیکھا تو کوئی دیکھنے میں لغزش ہوئی نہیں، فرمایا ما زاغ البصر، نہیں پھری آنکھیں۔ کیا مطلب؟ کبھی میں پھر جائے آنکھیں ادھر دیکھنے لگ جاؤں تو ادھر چیز نظر نہیں آتی، اور کبھی ایک چیز میرے سامنے ہے لیکن میری نظر اس سے بڑھ کر آگے کسی اور چیز پہ پڑ رہی ہے، میرے سامنے تو ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن طغیٰ، میری نظر اس سے بڑھ کے وہ باہر دیوار پہ بھی پڑ رہی، پیچھے تم بیٹھنے والوں پر بھی۔ تو فرمایا پیغمبر نے جب دیکھا تو نظر پھری بھی نہیں اور آگے بھی نہیں پڑی، جس چیز کو دیکھا نظر نے اسی پر جم کر نظر پڑی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب دیکھنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، لقد رآہ، تحقیق دیکھا ہے، لقد رآ، تحقیق دیکھی ہے میرے پیغمبر نے، نبی علیہ السلام نے، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الاخریٰ، شرک کی تردید شروع کر دی، چونکہ مکے کے لوگ کیا تھے؟ ہاں، فرمایا افرأیتم اللات، کیا تم دیکھتے ہو لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو، ومناة الثالثة الاخریٰ اور منات کو جو تیسرا ہے، الاخریٰ جو پیچھے ہے، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، ولہ الانثیٰ اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لات یہ ایک نیک صالح آدمی تھا، اور یہ لات اس کو اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلُتُّ السَّوِيقَ لِلْحُجَّاجِ، یہ حاجیوں کے لیے ستو تیار کرتا تھا۔ جب مر گیا انہوں نے اس کی قبر کو اور پھر اس کی مورت بنائی، اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ بت تھا طائف والوں کا۔ لات کس کا تھا؟ یہ طائف والوں کا مقررہ بت تھا، یہ ان کا تھا معبود۔ دوسرا ہے منات، یہ منات کیا چیز ہے؟ تو فرمایا یہ بھی ایک بت ہے، انسان کے نام پر تھا، انسان کے نام پر بت تھا، اور یہ رکھا ہوا تھا مقام قدید میں۔ کون سے مقام پہ؟ یہ مکہ کے قریب ایک مقام تھا، کیا نام ہے؟ مقام قدید، یہ قدید پہ رکھا ہوا تھا۔ اور عزیٰ جو ہے یہ وادی نخلہ میں رکھا ہوا تھا۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ عزیٰ یہ بت تھا، کوئی کہتے ہیں بت نہیں، یہ ایک جننی تھی، جننی جو درختوں پہ ظاہر ہوتی تھی، اور مقام نخلہ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، فرمایا جاؤ ڈھا دو، تو وہ گئے، وہ مندر سارا ڈھا دیا جہاں مرید سارے اکٹھے تھے۔ فرمایا آ کے نبی علیہ السلام نے کہا کچھ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا عزیٰ نہیں مری، جاؤ، عزیٰ نہیں مری۔ پھر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک درخت سے ایک بکھری ہوئی برہنہ ایک بدحال عورت نکلتی ہے، شور ڈال رہی ہے، بکھرے ہوئے بال،
تو خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں اور تلوار سے ایک ہی وار کر کے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ جب آ کے واقعہ سنایا نبی علیہ السلام نے کہا اس کے بعد عزا نہیں رہے گی۔ عزا کا آپ نے کیا کر دیا؟ کام تمام کر دیا۔ اب آؤ مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے کیا؟ افرأیتم اللات والعزا، کیا تم دیکھتے ہو لات کو، والعزا اور عزا کو، ومنات الثالثۃ الاخری اور منات جو تیسرا ہے، الاخری جو پیچھے۔ قرآن میں جتنے مقامات پہ لفظ اخری آئے گا دوسرے کے لیے آتا ہے۔ کیا؟ اولا اخری، اول آخر، لیکن ادھر دوسرے کے معنی میں نہیں آیا ہے۔ یہاں سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو معنی کرو۔ فرمایا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اور منات الثالثۃ جو تیسرا تھا، الاخری جو پیچھے ہے۔ یہ اخری ساتھ لگانے کی کوئی ضرورت تھی؟ منات کو تیسرا کیوں کہا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان کے درجے بتلانے کے لیے کہ مشرکین نے اپنے معبودوں کو درجے دیے تھے کہ پہلے درجے کا خدا وہ لات ہے، دوسرے کا عزا ہے، اور منات کو وہ تیسرے نمبر پہ رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اخرى پیچھے کر دیتے تھے، پہلے دو سے ان کو مرتبے میں کیا کر دیتے تھے؟ پیچھے دھکیل دیتے تھے درجے میں، اس لیے ذکر کیا۔ فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے مرد ہیں لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزی، اس وقت تو یہ تقسیم بہت ہی جو ہے بے انصاف ہے، غیر منصفانہ ہے، ظلم والی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء، نہیں ہے مگر یہ چند نام ہے، سمیتموہا انتم و آباؤکم، رکھے ہیں یہ نام تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل۔ یہ جو تم نے الہ والے نام رکھے ہیں کہ یہ فلاں تکلیف دور کرتا ہے، یہ فلاں حاجت پوری کرتا ہے، یہ فلاں پریشانیاں، یہ نام کسی نے نہیں رکھی، یہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے، ان کی کوئی حقیقت۔ آج بھی کہتے ہیں فلاں غوث ہے، کیا ہے؟ تو سچ بتاؤ یہ غوث اس کا نام ماں باپ نے رکھا ہے یا کوئی دلیل اتری ہے؟ کیا ہے؟ یہ تم نے اس کو الہ والے نام دیے ہیں، ان ناموں کی ان میں کوئی حقیقت، یعنی حقیقت میں وہ الہ نہیں ہے۔ آگے ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس پر کوئی دلیل، ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، وما اور اس کی پیروی کرتے ہیں، تہوی الانفس جو ان کے دل چاہتے ہیں، گمان کے پیچھے اور دل کے پیچھے جو دل میں آیا، خواہش پرست ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، تحقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا، ہدایت یعنی قرآن۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ تمنا کرے گا؟ ایسا ہے نہیں۔ فرمایا ہر کیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو کیا کرے گا؟ وہ تمنا کرے گا؟ نہیں بھائی، اللہ جو چاہے گا دے گا، انسان کو ہر اس کی تمنا کی چیز نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، پس اللہ ہی کے اختیار میں ہے الآخرۃ، آخرت، والأولی اور دنیا۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی، یعنی تمنا کا مطلب یہ کہ تم اپنی مرضی سے الہ بنا لو، تم اپنی مرضی سے معبود بنا لو، تم اپنی مرضی سے خالق بنا لو۔ کیا انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا؟ اس کو اختیار ہے، جو یہ تمنا کرتا جائے گا اور مانتا جائے گا، یا جو تمنا کرتا جائے گا اس کی پیروی میں چلتا رہ جائے گا، جیسے ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، جو نفس تمنا کرے گا، چاہت کرے گا، یہ اسی کا پیروکار رہے گا؟ نہیں بھائی۔ فرمایا فللہ الآخرۃ والأولی وکم من ملک فی السماوات، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، کیا
کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں فائدہ دے سکتی ان کی سفارش، شیئن ذرہ بھی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، ویرضا، اور جس کے لیے اللہ پسند کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو شفاعت کے سارے قاعدے بیان کر دیے۔ مشرکین جس شفاعت کے قائل تھے اس کو جڑ سے پھینک دیا کہ یہ خیال غلط ہے تمہارا، مشرک کو بھی بخشیں گے، کافر کے لیے بھی سفارش کریں گے، جس کو چاہیں گے لے جائیں گے۔ فرمایا یہ کوئی شفاعت نہیں اس قسم کی، شفاعت کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے، پہلی بات، اجازت ہوگی تو کریں گے۔ دوسری بات، کس کے لیے کریں گے؟ لمن، جس کے لیے یشاء، اللہ چاہے گا اس کے لیے کریں گے، وَيَرْضَا، اور جس سے اللہ راضی ہوا ہو، جس کو اللہ پسند کرے تو اس کے لیے کرے گا، اور مشرک کو اللہ پسند، بولو پسند، تو شفاعت کہاں ہوگی؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، البتہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے لڑکیوں والے، تسمیۃ الانثی، نام کس کون سے؟ لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس بہ اس کا، من علم کوئی علم۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، آج بھی وہ تو فرشتوں کو لڑکیوں والے نام رکھتے تھے نا، آج بھی یہ غیر اللہ کے اڈے انہوں نے ان کو بھی کیا دیے ہوئے ہیں؟ فلاں فلاں والی سرکار، ٹھیک ہے نا، بلیوں والی سرکار، یہ سب ان کو، لڑکوں کو، مردوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ عورتیں انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام دیتے تھے، اس طرح آج کے معبودوں میں جاؤ، ٹھیک ہے نا، فلانی سرکار، جی آگے، اور یہ کام، ہاں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ اس کی ڈولی لے کے جاتے ہیں، عرس، بابا مر چکا ہے، اس کی قبر پر اس کی شادی رچائی جا رہی ہے، یہ عرس ہے، بابی دی شادی ہے۔ پتہ نہیں کہ کہاں سے یہ لوگ آ جاتے ہیں اور کہاں سے، ہاں ہم باقاعدہ ڈولی لے کے جاتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ عرس۔ عروس کس کو کہتے ہیں؟ دلہن کو، نم کا نومت العروس، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ تو فرمایا تسمیت الانثی، لڑکیوں والے نام، نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم اس کا، ان یتبعون الا الظن، نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں فائدہ دے سکتا حق کے مقابلے میں ذرا بھی۔ ایک طرف حق ہے، دوسری طرف گمان ہے، بھائی گمان کے، حق کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ، ہاں، تو خبر واحد مفید ظن ہے، کیا ہے؟ ہاں، الخبر الواحد لا یفید الا الظن، خبر واحد صحیح ہو، ثقہ راوی ہو، کس کا فائدہ دیتی ہے؟ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ جب وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے تو اس سے کتاب اللہ کی قطعی آیت کو رد کیسے کیا جا سکتا ہے جو یقین کا فائدہ دیتی ہے؟ ہاں، یقین کا فائدہ وہ روایت دیتی ہے جو متواتر ہو، کیا ہو؟ ہاں، تو آپ کو پتہ ہے حدیث متواتر کس کا فائدہ دیتی ہے؟ قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ تو فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عن من تولی، پس تو اعراض کر میرا پیغمبر اس سے تولا جس نے منہ پھیر لیا، عن ذکرنا، ہماری یاد، ہمارے ذکر سے، یعنی قرآن سے، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں چاہتا مگر دنیا کی زندگی، ذالک مبلغہم من العلم، یہی انتہا ہے ان کے علم کی، یہی پہنچ ہے ان کے علم کی، صرف دنیا کے طلبگار ہیں، آخرت کو ٹھکرا دیا، یہی ان کے علم کی کیا ہے؟ ہاں، بس ان کا علم صرف دنیا کے مفاد کے لیے ہے،
آخرت کی اندر ان کا علم نہ رسائی کر سکتا ہے. اگر ان کے علم سے رسائی ہوتی تو آخرت کو بھی کیا کرتے؟ مانتے نا. فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہی پہنچ ہے ان کی علم سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے. وَأَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے بمن اہتدیٰ، اس کو جس نے ہدایت حاصل کی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی. بِمَا عَمِلُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے. بالحسنى، بلائی کے ساتھ. کس کے ساتھ بدلہ دے؟ بلائی کے ساتھ، جنت کے ساتھ ان کو بدلہ دے. الذین یجتنبون کبائر الاسم، الذین، وہ لوگ جو بچتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے. والفواحش، اور بے حیائی سے. الا اللمم، مگر خیالات، وسوسے. فرمایا وہ لوگ بلائی کے مستحق ہیں اور ان کو بلائی دی جائے گی. یجتنبون کبائر الاسم، جو کون سے گناہوں سے بچتے ہیں؟ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے. نمبر 2 کس سے؟ والفواحش، کھلی بے حیائی سے بچتے ہیں. الا اللمم، ہاں اگر لمم ان سے ہو جائے تو رب پھر بھی معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتے رہتے ہیں. لمم کیا چیز ہے؟ ایک مصداق لمم کا یہ ہے خیالات، وسوسہ. آپ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا آتے ہیں؟ خیالات اور وسوسے آتے ہیں. تو اس میں آپ کی گرفت نہیں ہے. لیکن ایک ہے خیال کا آنا، یاد رکھیں، ایک ہے خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لانا. او میرا دوست، سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیال آ جانا اس پہ گرفت نہیں ہے. ایک ہے بیٹھتا ہے اور خیالات لاتا ہے غلط. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اختیاری ہے، اس میں اس کی کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں الا اللمم، دوسرا مصداق لمم کا، کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کیا ہیں؟ اللہ معاف کرتا ہے جو بندہ کبائر سے بچتا ہے، فواحش سے. صغیرہ یہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک تیسرا قول لمم کا یہ ہے کہ یہ کبیرہ کو بھی شامل ہے، یعنی وہ لوگ بھی قابل معافی کہ ان سے کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اکا دکا ہو گئے تائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ غیر معصوم ہے نا. ان سے کبیرہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ گناہ کیا اس پہ ڈٹا. اگر غلطی ہوئی تو سچے دل سے کیا ہوا؟ اس پر تائب ہوا اور شرمندہ ہوا. آگے ان ربک واسع المغفرت، بے شک تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے. ہوا اعلم بکم، وہ خوب جانتا ہے تمہیں. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے. واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم بچے تھے فی بطون امہاتکم، اپنے ماؤں کے پیٹ میں. رب اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. آگے فرمایا جب تم مٹی میں تھے اس وقت بھی جانتا تھا، مٹی سے پیدا کی. جب پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچے تھے نا، رب اس وقت بھی تجھے جانتا تھا. اب تو پیدا ہو کے رب کے سامنے اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے اپنی پاکیزگی بیان، ہاں اب پاک عمل کر، تجھے پاکیزگی اپنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خوب جانتا ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے نفسوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقویدار ہے، جو متقی ہے. رب اس کو، آپ بیٹھ جائیں سارا دن بس اپنے تقوی کی تعریفیں کرتے رہو، بادشاہ بس ہیں ہم تو.
لگے رہو اپنے منہ سے اتنا اپنے آپ کو بڑا کر دو سامنے کہ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں، یا اللہ یہ تو اتنا بلند چلا گیا، تھوڑا سا اس کو نیچے لے آ، ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری پہنچ سے بھی اوپر چلا گیا۔ نہیں، فلا تزکو انفسکم، ہاں تم نہ، تزکیہ رب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب تزکیے کے قابل کوئی ہوتا ہے تو رب اس کی تعریف کرتا ہے۔ ہاں کوئی اور تمہاری تعریف کرے تو ہر آدمی تعریف پہ خوش ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور برائی پہ دکھ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بندہ دوسرا تعریف کرے یا نہ کرے اور اپنی تعریفوں پہ لگا رہے ہیں، فیس بک بھر دیا، ٹھیک ہے نا، اپنی تعریفیں کر رہا ہے۔ ہر آدمی دیکھا نا، سب اپنی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے میرا اشارہ؟ آگے، افرأیت الذی، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو، تولا، جو پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَىٰ، اور پھر روک دیا، أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ دیکھ رہا ہے، ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا تو اس شخص کو دیکھتا ہے؟ یہ کوئی خاص شخص تھا؟ نہیں بھائی، یہ کوئی خاص شخص نہیں تھا، یہ ان کا رویہ ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس روش کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ وہ کون سے؟ تولا، پہلا کام، پھرتا ہے، اور ابھی کبھی کبھی اعطا شیء، اعطا قلیلا، کبھی کبھی 1-2 روپے لگا بھی دیتا ہے، دے دیتا ہے، وَأَكْدَىٰ، پھر رک جاتا ہے، نہیں دیتا، ایک معنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا انداز، اعطا قلیلا، تھوڑی سی اطاعت کر جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی اطاعت کر جاتا ہے پھر رک جاتا ہے، کہتا ہے نہیں بس چھوڑو، ہیں وظیفے کی یہ کام نہیں چلا، بس چھوڑو، نہیں ہوتا۔ فرمایا اعندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے نا، جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، یا بدلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا کیا غیب کا علم ہے اس کے پاس؟ فرمایا سن لے، ام لم ینبأ، کیا ان کو خبر نہیں دی گئی اس بات کی جو صحف موسیٰ اور ابراہیم میں ہے؟ صحف موسیٰ اور ابراہیم میں کیا چیز ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، تمہیں اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تھا اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے، بعض نے ابو جہل لیا ہے، کہ اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم کافر ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، آخرت کے جو پیسہ ہے نا، آخرت کی سزا، وہ میں ذمہ دار ہوں، اور پیسے بھی دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا تھوڑا سا پیسہ اس نے دیا، آخرت کی ذمہ داری لے رہا ہے لوگوں کی، کچھ چند دن پیسے دیے اور پھر وہ بھی دینا بند کر دیے، پھر وہ بھی نہیں دیے، اور ذمہ دار کس لیے بنا تھا؟ کہ میں تمہارے آخرت کا کیا ہوں، بوجھ میں اٹھاؤں گا، تم مان لو میرا عقیدہ، پیغمبر کی بات چھوڑ دو، کہتا ہے آخرت کی ذمہ دار کیا ہوں گا، میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا کیا یہ غیب کا خبر رکھتا ہے؟ اس نے دیکھا ہے کہ یہ ذمہ داری لے گا، کسی کا بوجھ اٹھائے گا؟ کیا اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی خبر نہیں آئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی، جس ابراہیم نے وفا، اپنے رب کا حکم پورا کیا، کہا مانا ہے؟ فرمایا وہ کیا خبر ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَىٰ، مگر جو اس نے کیا کی ہے، کوشش کی ہے۔ ہر انسان کو اس کی کوشش پہ اختیار ہے، دوسری کی کوشش پہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟
تم نے جو کوشش کی ہے تمہاری کوشش کو دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر کیا کیا جائے گا؟ ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو الاوفا، پورا پورا بدلہ. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب ہی کی طرف ہے پہنچنا. انتہا آخری درجے میں کس کے پاس پہنچنا ہے؟ سب کی انتہا آخری رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک یہ یقیناً وہ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا ہے، وہی کیا کرتا ہے؟ رلا دیتا ہے، ہنساتا ہے. تو زخموں میں چور چور آگ میں بٹھا کے بھی ہنسا کے دکھا دیتا ہے، رلاتا ہے تو تخت پہ بٹھا کے بھی کیا کر دیتا ہے. یہ اختیار اسی کا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک یقیناً وہ ہوا اماتا، وہی مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک یقیناً اسی نے پیدا کیا ہے، پیدا کرتا ہے وہی جوڑے الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر اور مادہ کے. من نطفت اذا تمنا، ایک نطفے سے اذا تمنا، جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے رحم کے اندر. وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے اوپر ہے النَّشْأَةُ الْأُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ پیدا کرنا. فرمایا جو اس طریقے سے قطرہ آب سے پیدا کر سکتا ہے تو مٹی کے ڈھیر سے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا. آگے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک یقیناً وہ وہی اغنا، غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور وہی تنگ دست و غریب کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک یقیناً وہی ہے رب الشِّعْرَىٰ، شعرا ستارے کا رب. کس کا رب؟ تو مشرکین بالکواکب پر کیا تھا؟ فرمایا شعرا ستارے کو تم پوجتے ہو، الہ سمجھتے ہو، اللہ شعرا ستارے کا کیا ہے؟ رب ہے. ہاں فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک یقیناً اسی نے کیا کیا ہے؟ ہلاک کیا ہے عاد اولا کو، وَثَمُودَ، اور سمود کو. فما ابقا، پس باقی نہیں چھوڑا ان کو. یہ عاد اولا کون ہیں؟ عاد اولا ارم ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ارم ذات العماد. ٹھیک ہے، تو یہ ارم والوں کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور سمود کو عاد ثانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، سمود عاد ثانی ہیں اور عاد اولا کون ہیں؟ ارم والے. آگے ہاں فرمایا وقوم نوح، اور وثمود، اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا. فما ابقا، پس باقی نہیں چھوڑا کسی کو. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. من قبل، اس سے پہلے. انہم کانو، بے شک تھے وہ، ہم اظلم و اطغا، بے شک تھے وہی بڑے ظالم، زیادہ ظالم، و اطغا، اور سب سے زیادہ سرکش. ٹھیک ہے، وہی ظالم تھے زیادہ اور وہی زیادہ کیا تھے؟ سرکش تھے. والمؤتفقہ، اور ہلاک کیا پہ اللہ نے المؤتفقہ، الٹی ہوئی بستی کو. احوا، زمین پر مار کر. کیسے مارا؟ زمین کے اوپر مارا، زمین پر دے مارا. ٹھیک ہے، اٹھا کر. ٹھیک ہے، آگے والمؤتفقۃ، اور الٹی ہوئی بستی. احوا، جس کو اللہ نے اوپر سے زمین پر دے مارا. فغشاها ما غشا، ہاں پس ڈانپ دیا اس پر جو چیز ڈانپ دی. کیا چیز ڈانپتی بھائی؟ عذاب نے ڈانپ لیا ان کو. اللہ نے ان پر کیا ڈال دیا؟ اوڑ دیا ان کے اوپر اللہ نے عذاب. ما غشا، وہ کچھ جو اوڑ دیا. فبأي آلاء ربكما، فبأي آلاء ربك تتمارا، پس کون کون سی اپنے رب کی نعمت کے اندر تتمارا، تو کیا کرے گا؟ شک کرے گا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا. ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے نبی علیہ السلام. من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے. کون میں سے؟
پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ آزفت الآزفہ، قریب آ چکی، آزفہ قریب آنے والی، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں قیامت ہے، بولو کیا ہے؟ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے لہا اس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ظاہر کرنے والا، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اپنے وقت پر مگر کون؟ تو مانا کرو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے، اس قیامت کے لیے اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا۔ آپ مانا کہتے ہیں برپا کرنے والا، کیا کرنے والا؟ برپا کرنے والا۔ ٹھیک ہے آگے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ الحدیث سے مراد قرآن ہے، یعنی تمہیں قرآن والی بات سے کیا ہے؟ تعجب ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ یعنی قرآن کا ایسا بیان ہے، تمہیں تو رونا چاہیے تھا اور تم کیا کرتے ہو؟ اس سے ہنستے ہو، مذاق اڑاتے اس کا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، درا حال ہے کہ تم کھیل کود کرنے والے ہو۔ کیا کرنے والے ہو؟ سامدون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیلنے والے ہو، کھیل کود میں پڑھنے والے ہو۔ آگے جی، فَاسْجُدُوا، چھوڑو کھیل کود کو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، وَاعْبُدُوا، اور کیا کرو؟ اس کی بندگی اور عبادت کرو۔ ہاں جی،